انہوں سمجھ آئی یوسف خالق تے نہیں مخلوق ہے، مخلوق دا جڑا حسن ویکے مست ہو جائے انہوں چھریاں چلن تے پیڑ نہیں ہوندی تے جڑا خالق نو ویکھ رہا ہوئے انہوں کلاشن کوف دے برشتی کا دی پیڑ ہونی ہے۔ ایمان دی حالت وچ جڑا بندہ اللہ دے رستے جاندے اللہ دا قرآن کہندے والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ خبردار جڑا میرے رستے تے ماریا جائے قتل ہو جائے انہوں مردہ نہیں کہنا بلکہ او زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات۔ ایدی گونج کم ڈبل ایم کم کرے تو ہلکی جی کوئی چلا دو سادہ آواز زیادہ کھو جاتا۔ صدر محفل انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عالم باعمل برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد رمضان رحیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت دی پیار بری اور خلوص دعوت دے دین دی نسبت نال آج دی اشال ثواب دی محفل جو کہ راؤ محمد طاہر ندیم شہید انہاں دی یاد وچ منعقد کیتی گئی۔ میں بھی دعا کراں گا تو اسی بھی دعا کرو گے کہ اللہ اس شہید دے درجات میں مزید بلند فرمائے، او دے لواحقین او دے چھوٹے معصوم بچے بچیاں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور انہیں بچیاں دی اللہ مدد فرمائے۔ دوستو اے دنیا فانی ہے، جو بھی اس دنیا تے آیا ہے ایک نہ ایک دن اس دنیا نو چھوڑ دے۔
کل من علیہا فان، ہر چیز تے اللہ نے فنا دا پہرا لائے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ذات اللہ دی، اپنے اپنے نمبر تے ہر کوئی جا رہے، دیکھو ایک قاتل ایک مقتول ہے، گولی راؤ طاہر نے بھی لگی اور گولی دے قاتل نے بھی لگی، کوئی اس ظالم نو ڈاکو نو شہید کہنے واسطے تیار ہے، بولو تو صحیح نہیں یار کہ تھوڑا بہتا کوئی ہے آرا پارا، اسی خود ظالم ہے، اسی مظلوم دا ساتھ نہیں دیں دے، اسی ظالم دا ساتھ دیں، اور راؤ طاہر نے دسیا ہے کہ تسی ظالم نہ بڑھو تو ظالم دے مددگار بھی نہ بڑھو، اور مظلوم ہوتا ہے، دونوں قتل ہوئے نہیں، دونوں دفن ہوئے نہیں، ایتھے چل دا رہا جزاک اللہ، لیکن ایک تے دنیا لعنت کر رہی ہے، ایک تے دنیا اپنے بھی بگانے بھی رحمت کر رہے، اگر قاتل واسطے کسی نے ہاتھ چاہے نہیں تو دلوں نہیں چاہے، رسمن چاہے، لیکن مقتول واسطے جس بھی ہاتھ چاہے نہیں دلوں چاہے، مثال دے دینا چھوٹی جی، موت حسین تے بھی آئی، سبحان اللہ نے آخر حالات ٹھیک نہیں، چیئرمین صاحب موجود نے اگر حالات خراب ہوئے تو سنبھال لین گے، سبحان اللہ تے فیلال پابندی نہیں لگی، بولو ذرا یار، بڑے عرصے بعد میں آیا، ہو سکتا ہے آئندہ ملاقات جنت جو وہ سارے حدیث رفتار نال، کتے 2013 تے کتے 25 بھائی ذرا کھل کے سبحان اللہ کو پتہ لگے بے سارے حسینی چہرے بیٹھے، تھوڑی جی آواز آئے، یا اللہ جلے کھل کے بولنے قیامت والدن انہاں دا حشر حضرت حسین نہ لو، موت میرے پیر حسین تے بھی آئی، موت شمر و یزید تے بھی آئی، ثانیہ کربلا تو بعد کوئی بندہ بھی کھا سکتا ہے کہ کسی نے اپنے پتر دا نام یزید رکھیا ہوئے، شمر رکھیا ہوئے، لیکن حسین نال محبت کرنے والے، ہاں یزید نال محبت کرنے والے دنیا ہے جے، متاخنا بھی یزیدی کوئی نہیں ہے نا ڈانے، بھائیو یزیدی ہے جے، لیکن کردار بھی انہوں دا یزیدی ہے، لیکن وہ کھل کے اپنے آپنوں نہ یزیدی کہندے نے، نہ اپنے بچے دا نام رکھ دے نے، حسین نو منن والے کھل کے حسینی بھی کہندے نے، تو اپنے بچے دا نام حسین بھی رکھ دے نے، حسین نے قربانی دے کے، نواستے رسول نے قربانی دے کے دنیا نو دسیا کہ اگر تسی حق واسطے لڑو گے تو قیامت تک توڑا نا روشن رہے گا، لیکن پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، دانا لوگ بیٹھے ہو، میں بھی ایک ذمہ باپ دا بیٹا ہوں، میں چھوٹی جی میں تمہیں ایک عرض کرن لگا بھی خون رسول ہونا کوئی کم اعزاز ہے، بولو تو صحیح نہیں یار، آقا دا خون، کملی والے دا خون، پاک خون، مقدس ترین خون، اللہ دے حبیب دا خون،
دلان دے طبیب دے دکھیاں دے نصیب دا خون، کائنات دے امام دا خون، نبیاں دے سلطان دا خون، حبیب رحمان دا خون، رحمت للعالمین دا خون، خاتم النبی جین دا خون، اتنا مقدس ہے، کتنا اعلی ہے۔ لیکن تسلی نال جملہ سننا، پھر اگر سنن تو بعد دل آکھے تو سبحان اللہ آکھنا، دل نہ آکھے تو نہ آکھنا۔ کیڑی لوڑ سے میرے پیر حسین نو کربلا آج اپنے سارے تانے ذبح کرانا دی، کتے مدینے دیاں گلیاں، کتے میرے نبی دے کندھے، کتے حضور دی جھولی، اجے بھی ماشاءاللہ اس چک دی قوم نہ بولی، پتہ نہیں ایڈی بولی یا پھر ماشاءاللہ پتہ نہیں تسی کیوں نہیں اپنی زبان کھولی، اگے پیچھے بہت بول دے ہو، بولیا کرو تے چنگے بولیا کرو تاکہ سجے پاسے اللہ فرشتہ لکھے، کھبے پاسے اللہ فرشتہ نہ لکھے۔ ظلم وے اسی او بولی بول دے ہی نہیں جڑا سجے پاسے اللہ لکھنی ہوئے، اسا او بولی بولنے آئے کہ کھبے پاسے اللہ فرشتہ بھی تھک کیا دونا ہے، خدا دا نہ ہی کوئی چنگی بولی بول، کوئی گواڑی دی فکر بھی کر، گالاں اسی کرنے آئیں، بکواسات اسی کرنے آئیں، غیبت اسی کرنے آئیں، چولی اسی کرنے آئیں۔ یہ زبان اس وقت اتنی بڑی، کیڑی ضرورت تھی میرے پیر حسین نو کربلا جان دی؟ اور سنو میرا اور میرے بزرگاں دا عقیدہ، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایک کپڑے دا ٹکڑا لگ جائے، ساڑی اکھیں دا نور ہے۔ میرے آقا دے سر پاک دے جڑی دستار پاک آئے، وہ دستار سانو کائنات دے تاجان علوہ آلہ تے اچھی لگ دیئے۔ میرے نبی دے قدمین شریفین دے اندر جڑی نالین آگئیاں، نالین پاک دے نال جڑی ذرے لگ گئے، وہ ذرے اسی اکھاں دا سرما بنا لئیے۔ میرے نبی پاک نال جڑی جڑی چیز دی نسبت ہو گئی، مکہ نبی نال جڑیا ساڑی پسندے، مدینہ نبی نال جڑیا ساڑی پسندے، منبر نبی نال جڑیا ساڑی پسندے، مسلح نبی نال جڑیا ساڑی پسندے، بدر دی زمین نبی نال جڑی ساڑی پسندے، گویا کہ جڑی جڑی چیز حتیٰ کہ حلیمہ دی ڈاچی ہوئے، صدیق آپ ہوئے، جبریل دا براق ہوئے، جڑی جڑی چیز دی نسبت حضور نال ہوندی گئی، ساڑی اکھاں دا نور بن دی گئی، جڑی شہر نبی پاک دے وجود پاک نہ لگے، اسی او دی توہین کرن والے نال جنگ کر لینے ہیں، جان دے دینے ہیں یا جان لے لینے ہیں، خبردار حضور دی توہین نہیں کرنی، حضور دی نسبت والی چیز دی توہین نہیں کرنی۔ جڑی نال لگ جائے سانو ایڈی چنگی لگ دیئے، حسین نبی دے نال نہیں نبی دے وچوں ہیں۔ حسین نبی دے وچوں ہیں، حسن نبی دے وچوں ہیں، اور نبی دا خون پاک ہوندہ ہے، نبی دا خون خوشبودار ہوندہ ہے۔ یوسف علیہ السلام دے بھائیوں نے حضرت یوسف نو سٹے کھو دے تے نقلی خون لا کے آگئے، نقلی خون آج بھی کدے کدے نظر ہوندہ ہے، نقلی خون لا کے آگئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہنے لگے تیرے یوسف نو بگیار کھا گیا ہے، بیڑیا کھا گیا۔ اے جی میں تجھے عام روایت سنی ہونی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پیڑیا نو پوچھیا سی کہ میرا یوسف تو کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں کھاتا ہوئے تو میں 14ویں صدی تے مولویاں چوں۔ واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھئی، ایڈا پیڑیا پڑھیا لکھیا بدبختہ بچہ جنہیں یعقوب علیہ السلام نے ہزاراں سال اگے دی خبر دے دی تے اے نہیں آکھیا بھی کھوج پہ واہ بھائی واہ، جھوٹ دے پیر نہیں ہوندے نا۔ تسی مولویاں دا توا لان واسطے تانوں کوئی ہو روایت ہی نہیں لبھی، بڑا راوی بگیاڑے بگیاڑ دی من لئیے، قرآن دی نہیں منی۔ واہ کیسی روایت ہے جدہ راوی جانور، تو تسی مزل ہے لے کے بیان کر دے رہے مولوی بخشے گئے نا ہو، تسی جو مرضی کرو اسی بخشے جانا تو تنب تو انہوں ہی بخشا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔
توڑے یوسف نے بیڑیا کھا گیا. توجہ میرے والے بیکھنا, دروازے والے نہیں بیکھنا, میرے والے بیکھنا, جنہیں بھی آنے تھی جانا. وہ ایک بندے دی نا چودھری صاحب چادر گم ہو گئی, وہ جا کے نا جی قبرستان بہ گیا. لوکاں پوچھے ابھی کی گل ہے؟ وہ سکے جی ساڑی چادر گم ہو گئی. انہوں نے کہا مردیاں چکی ہے شہر جو لب, انہوں نے کہا جنہیں بھی چکی ہے ایتھے ہی ہونا سنا, آج نہیں تو کل. توجہ توڑی میرے طرف ہے. یوسف علیہ السلام ادا کرتا خون علود کر کے مہمانوں یا کرسی سے دے دے, ماشاءاللہ وضو کر کے آ جاندے. لو بھائی ہوں تسی میرے وال بیکھنے نہیں تے پولیس آ گئی جے, میں پھر انہوں نے رل جانا سارے ہیں. اللہ انہوں سلامت رکھی نہ ساڑھے پولیس نے دوستان دی حفاظت فرمائے. میں بہت اچھی گل کر رہا تھا. حضرت یعقوب نو کرتا دیتا, اے دیکھو جی نشانی یہ خون لگا ہویا ہے, تیرے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے. ہن جڑا بندہ اللہ دے نبیوں نو دھوکہ دے نا, اس تو وڈا کوئی چبل جہان دی کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام دا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا سنگیا, تے سنگ کے فرمایا جھوٹ پہ بول دے ہو, اے خون یوسف دا نہیں. اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے. میں تھا کہ آپ بھی بول پاؤ گے لیکن بلانا پڑنا تو یا اللہ جڑا اور اچھی بولے مسیحتوں نکلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ جڑا اور اچھی بولے دی نسل میں بھی کوئی کافر تے زندیق تے گستاخ تے بے ادب پیدا نہ ہو. یا اللہ جڑا اور اچھی بولے کسے کمینے دا محتاج ہی نہ ہوئے. یا اللہ جڑا کھل کے اچھی زور لاوے. چودھری صاحب میرے سمیت پولیس والے دوستہ سمیت جلدی جلدی اللہ سنو خانے کعبے دا دیدار تے سونے نبی دی حوض روزے دی حاضری نصیب فرما دے. ہن جنوں دعا پسند آئیے سبحان اللہ خود بار بار میں نو کہنا نہ پوے. فرمایا اے کرتا اے خون میرے یوسف دا نہیں. ابو جی کیوں تاڑے کل کی دلیل ہے؟ فرمایا یوسف دا خون ہوندہ تے خوشبودار ہوندہ. یہ کیوں نبیان دا خون خوشبودار ہوندہ ہے, نبیان دا خون خوشبودار ہوندہ ہے. کہ میں نبیان دی گل نہیں کر رہا, میں نبیان دے نبی دی گل کر رہا. ایو وجہ کہ میرے آقا نامدار امام دو عالم جان دو عالم فخر دو عالم کائنات دے امام جگن دے سلطان بدر الدجا شمس الدہا خیر الورا بلغ العلا کشف الدجا لا یمکن السنا حبیب کبریا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ کائنات دے امام ساکی کوثر شاپ میشتر بہتر و برتر عبداللہ دے دلبر آمنہ دے نور نظر خیر البشر چہرہ والدہا ظلف واللیل اکھیاں ماذا غالبشر سینہ علم نشرات تاج ختم نبوت تاج بھی آلہ میراج بھی آلہ مزاج بھی اللہ میرے نبی دا میلاد بھی اللہ حضور دی زبان بھی اللہ کلام اللہ دمدان اللہ قرآن اللہ پیغام اللہ سینہ اللہ مکہ اللہ مدینہ اللہ پسینہ اللہ خلوت اللہ جلوت اللہ کردار اللہ گفتار اللہ رفتار اللہ نبی دا ہر یار اللہ القاب اللہ اصحاب اللہ ازواج اللہ بنات اللہ میرے نبی دا سخت چین اللہ میرے نبی دا حسن و حسین اللہ میرے نبی دی صداقت اللہ شرافت اللہ عدالت اللہ لطافت اللہ فصاحت اللہ بلاغت اللہ میرے محبوب دی نبوت اللہ ختم نبوت اللہ ویکھنا اللہ سننا اللہ میرے نبی دا جاگنا اللہ میرے نبی دا سو جانا اللہ میرے محبوب دی زندگی دی ایک ایک ادا اللہ نبی دی وفا اللہ نبی دا حیاء اللہ نبی دی عطا اللہ میرے محبوب دنال جڑا لگ جائے اس ہر بندہ اللہ. حضور نے فرمایا بھائی میں اس سے واسطے تھوڑا حسن و حسین نو چمدہ رہنا تے زیادہ میں انہوں سنگدہ رہنا. کیوں؟ کسے نو چمبیلی سنگ کے سکون مل دے کسے نو گلاب سنگ کے سکون مل دے میں محمد نو حسن و حسین نو سنگ کے سکون مل دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بات کسی آکیا سی ہندی جانے پھلان دیاں کئی قسمہ
ہوندیاں نے پھلاں دیاں کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن کئی تک تک انہاں دی رنگت نو ہو جاندے پھلاں دے فین دو پھل دنیا وچ انج دے بھی نے جڑے میرے نبی دے دل دا چین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین ایک پھل دا نام حسن یارو تجھے پھل دا نام حسین نمازانو ایویں ضائع کرن والے قرآن دی تلاوت تو بکھ موڑن والے اللہ دی یاد تو سستی کرن والے اللہ دے نبی دے دین دیاں حدانو توڑن والے خوشی غمی ویلے برادری نو راضی کرنے نبی دار فکر نہیں کردہ آذرہ ویک دین کتنا قیمتی ہے توحید کتنی قیمتی ہے میرے آقا دی سنت کتنی قیمتی ہے میرے آقا دا قرآن کتنا قیمتی ہے شریعت اسلام کتنی قیمتی ہے او حسین جڑے میرے محبوب علیہ السلام دے دل دا ٹکڑا ہے فرمایا حسین میرے وچویں میں حسین وچواں او حسین جڑا میرے محبوب دیاں قدیاں تے سیر کرے او حسین جڑا میرے محبوب دی جھولی وچ کھیڈے او حسین جڑا میرے آقا دی پیاری بیٹی طیبہ طاہرہ ساجدہ قائمہ عاملہ عالمہ زاہدہ مجاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی لخت جگر حسین ایک کون فاطمہ حضور دیکھوال آوے میرا نبی کھڑا ہو کے استقبال کردائے میرے آقا اپنے پاک چادر فاطمہ دے قدمہ وچ بچھا دیں دینے لوگو تیاں بوئے تے آ جان دھکے نہ ماریا کرو تیاں بوئے تے آ جان تے متھے تے وڈ نہ پایا کرو بیٹیاں آ جان تے زحمت نہ سمجھیا کرو آمنہ دے لال نے دس جائے بیٹی آ جائے کھڑے ہو کے استقبال کرنے چادر پیران تلے بچھانی ہے متھا چمڑائے رحمت آئی ہے زحمت نہیں آئی اوس سیدہ فاطمہ دا حضرت حسن و حسین لخت جگر نے لیکن جدو تین دیواری آئی ہے حضرت حسین نے اپنا 6 مہینے اداوی قربان کر چھڑیا جدو تین دیواری آئی ہے 18 سالان دا اکبر بھی قربان کر دیتا شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا کل بیت مقدی پئیے بولے علی اکبر بابا اے خلقت چکدی پئیے او تو تیر آون دی دیر ہے بابا میری گردن چکدی پئیے میں اپنا خون پلا دے سان جڑی کھیتی سکدی پئیے میں اپنا خون پلا دے ساں جڑی کھیتی سکدی پئیے دین نو تماشا نہیں بنانا دین نو مذاق نہیں سمجھنا اپنے چہرے تے پاک محمد دی سنت دے ڈیزائن نہیں بنانے نوجوانہ مذاق نہ کریا کر ایک داڑھی نہ رکھنا الگ ہے ایک ہے کہ داڑھی دے ڈیزائن بنا لینا جو جانورہ طرح منڈے بنائی پھردے نے چہرے تے نانا خدا دا واسطہی خدا ناراض ہو جائے گا ہر چیز برباد ہو جائے گی اس لئے نبی دی سنت دا خیال رکھنے نبی دے دین دا خیال رکھنے مسیحتے آتے نبی دی سنت یاد کر مسیحتوں باہر قدم رکھ دے نبی دی سنت دے مطابق ہاتھ بن دے نبی دی سنت دے مطابق خوشی ہوئے غمی ہوئے گھر ہوئے کاروبار ہوئے سنت دے مطابق کرنا ہے ادنو نبی دی ایک سنت زندہ ہوندی ہے اللہ نامہ عمال جو 100 شہید دا ثواب درج کر دیتا ہے میرے محبوب دی سنت دا مذاق نہیں اڑانا میں عرض کر رہا سا موت حسین تے بھی آئی ہے موت شمر تے بھی آئی ہے موت حسین تے بھی آئی ہے موت حرمل تے بھی آئی ہے موت حسین وال بھی آئی ہے موت یزید تے بھی آئی ہے یزید دا نا کوئی نہیں لیندہ
گل یاد ہے نا تانوں ہر جگہ تے حسین حسین آکھو ایک دفعہ کہہ دیو واہ حسین کہہ دیو یاد ہر جگہ حسین حسین ایک بندہ اس جملے تے بولے سکے اگدے نے رکھ ایک زمین وچوں کوئی آب ہوندے کوئی بکین ہوندے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندے تے کوئی زندگی دا نصب العین ہوندے کوئی دکھ ہوندے سر تو لے کے پیران تک کوئی سر تو پیران تک سکھ تے چین ہوندے جڑا تخت بچائے او یزید ہوندے جڑا دین بچائے او حسین ہوندے جڑا تخت بچائے پہلے ٹھیک کر رہے ہیں جزاک اللہ جی پوسٹ پہلے ٹھیک کر رہے ہیں اصل ہے یہ بچارے نات خانہ تو ڈرے ہوئے نے نات خانے بچارے سپیکر اللہ پنجی رکھ دے لی جس نات خان دا اپنا گلا نہ چلے آج تیرا سپیکر ٹھیک نہیں انہیں یہ نہیں کہنا کہ میرا اپنا گلا ٹھیک نہیں وہ غصہ مڑ سپیکر نہ کڑ کے لوگوں نے دسنا چاہتا ہے کاش کے سپیکر ٹھیک ہوتا توجہ ہے تو اڈی یار جزاک اللہ اللہ خوش رکھے چوری صاحب توجہ ہے تو اڈی بھائی میرے وال توجہ ہوئے تو سبحان اللہ خود اگلی گل کری حسین قیامت تک زندہ باد حسین قیامت تک زندہ باد حسینی قیامت تک زندہ باد یزید دے منن والے بھی آخ دے نہیں ایسے یزیدیاں وہ مڑ اولو انجادن یوں ہوتا تو یوں ہوتا یہ نہ ہوتا تو وہ میں کتن تکلیف کی ہوئے تو سیدھی گل کر میں ہو دن عالم ہے میں ایک منہ کرنے لگا جی تسی کیوں زیادہ جدید دی مخالفت کر دے ہو میں کہ جی میں نہ مخالفت کردہ نہ موافقت کردہ ایک کو دعا کردہ جڑا یزید نال پیار کرے قیامت ہے لدن یزید نال جاوے جڑا حسین نال کرے قیامت ہے لدن آنکھوں لڑائی نہیں مناظرہ تے کرنا نہیں جھگڑا تے کرنا نہیں فرقہ واریت پھیلانی نہیں لعنت کرو فرقہ واریت اس ملک میں تباہ کر دیتا ہے نا مولویوں نے لڑا لگا ایک دوجہ دے پیچھے نمازہ چھڑ دیتی ہے بیچارہ نوجوان کرکٹ چھوڑ کے نماز پڑھن آیا تو دوجہ مولوی کہندہ ہے نماز اس مزید سے بڑی ہے جہاں تیری نہیں ہوئی وہ آدھا جی کل میں توڑے پیچھے پڑھ لوں وہ تو پڑھ کے نکلے تو پہلا مولوی ملیا وہ آج نماز کتنا پڑھی ہے آنکھ بریلی میں دی مسجد ہو سکتا تیری نہیں ہوئی ہو سکتا اگلی مسجد نماز جڑی میں وہابیاں پیچھے پڑھا یوں پڑھ کے نکلے تو کوئی مولوی ملے آج نماز کتنے پڑھی انہیں کہا وہابیاں پیچھے ہو سکتا تیرا نکاح ٹوٹ گیا ہو سکتا بھائی جان آج تو لئی میں پڑھ آہدہ میری توبہ میں بڑی مشکل شادی کی تھی اللہ دیا بندیا نماز پڑھنا نکاح ٹوٹ دے وہ ایک بندے نے کسے پوچھا تھی سنا بھائی کی حال ہے ہوتا کہ 6 مہینے ہو گئے نے بڑا سکھیاں کیویں ہوتا کہ اگے نماز پڑھ دا سی تو مولوی آدھا تیری نہیں ہوئی 6 مہینے چھوڑ دیتی ہے میں نے کہا پوچھے ہی کدی اے نماز پڑھ لین دیو آ لین دو خدا دے در اس دور دے اندر سوشل میڈیا دی ماری ہوئی قوم کہ خدا دے در تے آوی گئی یہ تے کیوں کٹ دیو حسین لی بنو آخری وقت بھی پیر حسین نے نماز نہیں چھڑی آخری وقت بھی تو میں دور چلا گیا عرض کر رہا سا موت موت وچ فرقے راؤ طاہر والوی موت آئی قاتل والوی موت آئی لیکن موت موت بڑا فرقے میاں صاحب کہندنے دودھ اکھاں دا اے دودھ اکھاں دا تے دودھ مجھاں دا تے رنگ دوہاں دا چٹا پی کے ویکھ محمد بخشا ایک کوڑا ایک میٹھا ایک کچوی منکا تے لالوی منکا تے ہکو رنگ دوہاں دا قیمت
مت کچھ سراپا کھولوں اے فرق ہزار کوہاں شہید دی بڑی اعلیٰ موت ہے فرمایا شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد گر دے تے جنت پہلے مل جاندی ہے شہید دی شہادت بڑی عجیب ہے حتیٰ کہ بھائی شہید نو شہادت ویلے کوئی درد کنڈا لگ جائے تے چیخ نکل جاندی ہے چھری لگ جائے تھوڑی جائی زخم ہو جائے تے چیخاں نکل جاندیاں نے ہاتھ تھوڑا جا جل جائے تے چیخاں نکل جاندیاں نے ایک کیڑا نشہ ہے جڑا شہید نے چکیا ہویا ہے گولی لگی ہے درد نہیں ہوئی تیر لگ گئے ہائے ہائے نہیں کی تھی تلواراں چلیاں نے شور نہیں مچایا تو سبحان اللہ کہتے میں تنو دلیل دیواں کیوں شہید نو پیڑ نہیں ہوندی جنتی سارے جدو پہنچ جانگے جنت دے اندر اچانک اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو راضی ہو یا کسے شاید کمی ہے سارے جنتی آکھن گئی یا اللہ من چاہی زندگی مل گئی بڑے خوش ہیں لیکن بعض جنتی آکھن گئی آؤ علماء نو پوچھ لئیے آخر اللہ جو پوچھی ہے ہو سکتا ہے کوئی شے کمی ہوئے جا کے علماء نو پوچھن گے اللہ نے پوچھی ہے کوئی شے چاہی دیتے نہیں علماء آکھن گے اللہ نو آکھو ہر شے لب گئی ہے ایک شے حال ہے وہ بندے آخشن کو ڈڑے بھی کیا مولوی ہو جنت جلوہ کوئی نہیں کیڑی شاید کوئی نہیں علماء کہنے گے جی اللہ پوچھئے بڑا مزہ آنے اس گلتے اللہ پوچھئے تو انہوں آکھو یا اللہ دنیا تے نمازاں پڑھیاں بن ویکھے روزے رکھے بن ویکھے تہجداں پڑھیاں بن ویکھے صدقے کیتے بن ویکھے خیراتاں کیتیاں بن ویکھے یا اللہ بن ویکھے تینو منے آئے اج دیدار کرا سب کچھ ہے پر تیرے دیدار دی کمی ہے جنتی آکھن گے یا اللہ تیرا دیدار چاہیے پردے ہٹ جان گے جنتی اللہ دا دیدار کرنگے 50,000 سال تک جنتی اللہ دا دیدار کر دے رہنگے اچانک اللہ پردہ کر کے کہے گا جاؤ اپنے اپنے گھراں وچ دو جملے بیان کرنے نے انشاءاللہ تو توڑا ایمان اگلے سال تک تازہ رہے گا خوشبو ہوندی رہے گی اے جدو جنتی واپس آنگے نا جی سب توڑا کی نام ہے اس میں گرامی محمد ارشد اللہ پاک تنو سلامت رکھے توڑی حفاظت فرمائے اچھا تسی آمین کیوں نہیں آکی بھائی قسم خدا دی میں باب ہوزے بیٹھا ہوں تو میں سٹیج تے بیٹھا پورے پاکستان ہے پولیس والے نو میں ہی دعا دینا باقی دینے والے کہ میں دلوں دعا دینا ہے ساڑھے محافظ جنتی جدو واپس آنگے نا اپنے اپنے محلہ ویچتے اللہ جڑیاں جنت پاکیزہ بیویاں دیڑیاں نے انہاں آکھنا ہے کون ہے تو بغیر اجازت اندر آگیا چٹ وہ بابے آخشن بھی دیدار تے لیا کر پر اے تو ہن گھر کوئی نہیں ہون دیندہ اللہ جانن دے باوجود پوچھے گا کیوں تسی انہوں اندر نہیں آن دیندیاں وہ آخشن یہ ساڑھے خامد نہیں وہ اللہ فرمان کے ہوئے نا یا اللہ ایڈے سونے نان جڑے سونے نے آواز آئے گی ہن اوے لیکن انہا دیدار کیتا ہے میرا اے بن گئے نے سونے ہن سمجھ آئی یہی میرا نبی سب تو زیادہ حسن و جمال والا کیوں سی جڑا جنت دورو دیدار کرے او ایڈا سونا ہے تے جنہوں اللہ معراج والی رات کول بٹھا کے دیدار کراوے اس مصطفیٰ دے حسن دا کی عالم ہوئے گا کیا میرے محبوب کیا یہ حسن دا عالم دیکھو میرے نبی مزمل مدثر تے پھلان دا سہرا
اے چن نالوں ود کے محمد دا چہرہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا ایک اور بولیا دل نبی دے نظارے کولوں رجدہ ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں جنتی اللہ دا دیدار کرن کے جنت اندر اللہ بڑا لمبا پینڈا ہے کوئی 60 رستہ 10 جدے وے تیرا دیدار ہو جائے فرمایا جدو شہید جامِ شہادت نوش کر دے سینے گولی وج دیئے بم وج دے تیر وج دے اتنو روح پرواز نہیں کر دی میں سارے پردے ہٹا کے شہید نو اپنا دیدار کرا دینا تے جدو شہید نو اللہ دا دیدار ہوندے تے جدو خدا دا دیدار کوئی کر رہا ہوئے انہوں کی پتا تیر پہ وجدے نے انہوں کی پتا پرچیاں پہیاں وجدیاں نے میں دلیل قرآن جو دینا ماں حضرت یوسف بڑے سونے سی تے جدو بیبیاں نے زلیخا نو تانے مارے تے زلیخا نے سب دی دعوت کر لئی ساریاں زلیخا دے ویڑے آ گئیاں کھانے کھا لے پھل پکڑا دیتے چھوریاں بھی پکڑا دیتیاں ادھروں یوسف نو کہن دیئے چڑھ چلنا اے چڑھ چلنا تے کر روشن خانہ اتے ہون دور ہنرے وچ اڑی کان راہی تک دے اے شوق جنانو تیرے حضرت یوسف نے دل تیات رکھ لیا اللہ میں پردیسیاں اللہ ایک دکھ وچو نکلیا کسی اور دکھ وچ نہ پہ جاواں کیونکہ پردیسی تے پردیسی ہوندے حضرت سلطان باہو فرماند نے چڑھ چنا تے کری روشنائی تیرا ذکر کرے دے تارے پردیسی نہ ہووے تے کک جنا تھی بارے تاڑی مار اڑاؤ نہ باہو اسی آپ پہ ہی اڑن ہارے ہونتے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو حضرت یوسف نکلے بار تے ویکھی ایک جھلک مصر دیاں کراڑیاں نے پھل کٹن دی بجائے اپنے ہاتھ کٹ لے تے پیڑ نہ ہوئی
کچھ ٹائم ہے تھوڑا جا ٹھیک ہو پھل کٹن دی بجائے ہاتھ کٹ لے تے پیڑ نہیں ہوئی کیوں انہاں نو پتہ ہی نہیں چلیا مست ہو گئیاں حضرت یوسف دے حسن وچ ہن سمجھ آئی یوسف خالق تے نہیں مخلوق ہے مخلوق دا جڑا حسن ویکھے مست ہو جائے انہوں چھریاں چلن تے پیڑ نہیں ہوندی تے جڑا خالق نو ویکھ رہا ہوئے انہوں کلاشن خوف دے برستی کا دی پیڑ ہونی ہے ایمان دی حالت وچ جڑا بندہ اللہ دے رستے جاندے اللہ دا قرآن کہندے والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون خبردار جڑا میرے رستے تے ماریا جائے قتل ہو جائے انہوں مردہ نہیں کہنا بلکہ او زندہ ہے بلکہ او بولو نا شہید کی ہے چلو جنہاں دا عقیدہ او بولو میں کوئی زبردستی تو نہیں کرنی نا شہید پھر بولو شہید پھر آکھو شہید اللہ دے رستے تے صاحب ایمان مرن والا شہید زندہ ہے کیوں انہیں اللہ دی راہ وچ جان دیتی ہے تو اڈے لوگاں دی جان مال عزت آبر دی حفاظت کرتے ہوئے کتنے ساڑے پولیس دے ساتھی فوج دے ساتھی شہید ہو جاندے اس طرح راہو طاہر ندیم بھی ظالمہ دا پچھا کر رہے شہید ہو گیا شہاد جب تک اس قوم میں جذبہ باقی ہے اس مسلمان قوم نو کوئی قوم شکست نہیں دے سکتی کیوں مسلمان قوم شہد نال اتنا پیار نہیں کر دی جتنا شہادت دی موت نال پیار کر دی اچھا یا اللہ شہید زندہ جڑا زندہ ہوندہ ہے انہوں پانی دی بھی لوڑ جڑا زندہ ہوندہ ہے انہوں روٹی دی بھی لوڑ اللہ میں شہید دے سامنے روٹی رکھی ہے نہیں کھاندہ تو آکھیا زندہ ہے میں پانی دیتا ہے نہیں پیندہ تو آکھیا زندہ ہے اللہ فرماتا چوک روٹی تے لے جا کر مرے میری راوے تے کھاوے تیرے گھروں نہیں سمجھ آئی یار ایڈا بڑا جملہ تو سی حضم کر گئے ہو یار مرے میری راوت کھاوے تیرے گھروں یا اللہ کوئی دلیل فرمایا قرآن پڑھ والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون جڑا اللہ دے رستے تے ماریا جائے انہوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا او زندہ ہے تے اللہ والو انہوں رزق دیتا جاندہ ہے جنہیں بکھے پتر نو ماں کھوان دیئے اللہ دی قسم ہمیں شہید نو اللہ اپنے بے عیب قدرت والے ہتھاں نال کھلاندہ ہے اللہ اکبر کیا بات ہے شہید دی بھائی اللہ دے رستے جامع شہادت نوش کرن والے دوستو مر جانا ہے دنیا چھڑ دینی ہے آج مرن تو پہلا توبہ کر لئیے غیبت نہیں کرنی چگلی نہیں کرنی کسی دا حق نہیں کھانا دھیاں بہنا دا حق نہیں کھانا ماں باپ دی توہین نہیں کرنی سب کچھ رہنا ہے اسی ٹر جانا ہے ساڑھے آباؤ اجداد چلے گئے تھے اسی بھی ایک سرے کی شہر نے آکے اسی میلے دنیا دے لگ دے راسن میلے دنیا دے لگ دے راسن بہارا حوصن آسانا حوصن حکم تا نہیں کیونکہ تسی اٹھ کے کرسی تے آئے ہو نا جدو بندہ کرسی تے آ جائے نا خالی کرسی پہی ہوئے ویسے اچھی نہیں لگ دی پھر جو کیونکہ کرسی تے آنے والا بھی رمضان ہے اگلا مہینہ بھی ویچ اسی تک میرے جیسا مہمان ہے
میلے دنیا دے لگ دے راسن بہار حسن آسان حسن اے میلے دنیا دے لگ دے راسن بہار حسن آسان حسن اے دنیا رنگت بد چہرے بد وقت چہرے بدل دا راسی ہزار حسن آسان حسن اے وقت چہرے بدل دا راسی بہار ہزار حسن آسان حسن جدو بھی ہجرت دی رت سور سی مکین اپنا مکان بدل سن مکین ہو سن مکان ہو سن دیوار ہو سن آسان ہو سن مکین ہو سن مکان ہو سن دیوار ہو سن آسان ہو سن مکین ہو سن مکان ہو سن دیوار ہو سن آسان ہو سن جدو بھی شہر خاموش آسے سوز عبرت دے کلمے پڑھ سے پوئیں دے سینے تے ساڑھے نادیاں مزارہ ہو سن آسان ہو سن مر جانے چھڑ دینے جہان دوستو آج وقت توبہ کر لئیے آج وقت اللہ نو منا لئیے آج وقت کملی والے نو منا لئیے کل آن والی رات سب برات دی رات آ رہی ہے دوستو اپنیاں کیتیاں دیاں معافیاں منگ لئیے اللہ دے دربار جو روک یا کیے میرے مولا وڈیاں مہران والے آسائیاں تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ ایک دن میرے آقا میرے محبوب کملی والے نے رو رہے سن اللہ فرماندہ سونے کیوں رونا ہے اللہ میں نو امت دے گناہگار یاد آ گئے نے یعنی میرے نبی نے کوئی مقام ایسا نہیں جتے امت نو یاد نہ کیتا ہوئے مکے دیاں گلیاں امت دی فکر طیف دے بازار امت دی فکر غار سور امت دی فکر مدینے دیاں گلیاں امت دی فکر بدر دا میدان امت دی فکر اوہد دے اندر لہلوحان امت دی فکر حتیٰ کہ ادھی رات ویلے سارے ستے ہوندے نے میرے محبوب دے پیر سج جاندے نے امت دی فکر فرشاں تے بھی امت دی فکر عرشاں دیوی بس صرف آخری گل کر رہے ہیں عرشاں دیوی امت دی فکر جدو کوئی بندہ بلند منصب تے پہنچ جاندہ ہے اکثریت اپنے لگ دیا نے بھی بھول جاندی ہے چار پیسے جیبے چاہ جاننا تے پھر تون بدل جاندی لیکن میرے نبی دا مقام دیکھ معراج والی رات حضور کہاں پہنچے جہاں کوئی گیا ہے نہ گیا جائے گا اللہ دے میرے محبوب اللہ دے دربار جو بیٹھے نہیں جدو کوئی یار کل بیٹھو ہوئے تو پوچھتا ہور سنا بھئی میں نے لگتا ہے اللہ نے پوچھا محبوب کوئی ہور سنا رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے تے آقا نے ہاں قد کرنی ہے رب بخش دے امت میری اگلی گل میں تاں کرنی ہے اگلی گل میں تاں کرنی ہے آواز آئے گی سونے گھبرا نہیں چننا نال ستارے لے جا کر کے اپنی تارے لے جا اساں تا تیری موڑنی نہیں ایکو جے کملے سارے لے جا اگلی گل میں تاں کر جزاک اللہ جزاک اللہ یقین جانو یہ جو منو نا چیئرمین ہون راؤ ہون چودری ہون بڑے پسند ہوں دے نہیں تو سان تا چودری ویک کین جاتا نا مولوی آندہ بھی وہ بند کر دے اللہ خوش رکھے لو جی میں سنا دینا جی رب نے کرم بھائی ہون تے توڑے چوری صاحب نے کہہ دیتا ہون تو تسی میں من جاؤ ہون سارے پڑھو رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے
کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے تے آقا نے ہاں کدو کرنی ہے ربا بخش دے امت میری اگلی گل میں تاں کرنی ہے ربا بخش دے امت میری اگلی گل میں تاں کرنی ہے جس دم سونے کیا بات ہے ظاہر ہے جی جدو مقام ناز تے جو پہنچے حضور کیا بات ہے کیا جملہ ہے جی مقام ناز تے پہنچ کے بھی حضور نے نہ اپنی گل نہیں کی تیری میرے گناہگاراں دی گل کی بلکہ ایک دن میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے سی تے فرمایا زمزم لے آؤ صحابہ نے زمزم دا پیالہ پیش کیتا حضور نے ایک گھٹ بھریا توڑی تھکاوٹ دور ہو جانی اس جملے تے اے میں ہدیہ دے رہے ہیں دونوں مہمانوں ایک گھٹ بھریا بچا کے رکھ دیتا صحابہ خوش ہو گئے آج زمزم پیوان گے تے حضور دیاں لبانا لگیا ہویا زمزم پیوان گے فرمایا بلال جی آمنہ دلال چا پیالا چالیا پیالا آقا پیوا فرمایا نہیں جتھو لے آئے زمزم دے کھوچ جا کے ڈول دے آقا ہوتے بھرے ہویا کھوئے او دے وچ اے پانی کیوں ڈولا فرمایا تو سامنو ویک کے منے ہیں نہیں مزہ آیا نہیں مزہ آیا ہے تو سامنو ویک کے منے ہیں او نہ لئی جھوٹا کیوں نہ کرا جنا بن ویکھے جانا دینیاں نے او نہ لئی جھوٹا کیوں نہ کرا جنا بن ویکھے منو مننا ہے جنا ویکھے بغیر ویکھے آکھنا ہے ساڑھا نبی سونا ہے ساڑھا نبی سونا ہے ویکھ کے منن والے بھی شان والے نے پر سانو بھی نبی شامل رکھے آئے آج تو بات جڑا زمزم پیوے تسلی رکھ لے میں اسماعیل دیاں قدمہ نہ لگا پانی پی رہا حضور دیاں لبا نہ لگیا پانی پی رہا رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم سونے ہاں کرنی ہے رب بخش دے امت میری اگلی گل میں تاں کرنی ہے پھر ساڑھی کفیت کی ہوئے گی ساڑھی کفیت کی ہوئے گی کوئی کھڑا ہے نوح علیہ السلام دے پیچھے کوئی کھڑا ہے ابراہیم علیہ السلام دے پیچھے کوئی کھڑا ہے اسماعیل علیہ السلام دے پیچھے کوئی کھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام دے پیچھے کوئی کھڑا ہے عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے تے اسی کھڑے ہیں کائنات دے سردار دے پیچھے جدو سارے امتی ہونا دے بھی ہونگے حضور دے امتی بھی ہونگے پھر اسی پانچ چکے اکھنے ساڑھی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڑھی جنت پکی ہو گئی میری دعا ہے کہ اللہ مرحوم دے درجات بلند فرمائے